عزیزان گرامی قدر و موالیان حیدر کرار و ماتمداران مظلوم کربلا و بزرگان محترم، بالخصوص ہمارے عزت مآب اور قابل احترام جناب ڈاکٹر حاتم صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور بہرحال واقعاً ان کی جو کئی سال سے خدمات ہیں آپ حضرات ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن انہی خدمات کا نتیجہ ہے جو یہاں پر آپ حضرات اس معنویت کا احساس کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ جناب کو طول عمر عنایت فرمائے اور آپ سب کو اللہ بہترین عزاداروں میں شمار فرمائے، اور آپ سب کی عزاداری کو اللہ انشاءاللہ اپنی نیک حاجتوں کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، امام زمان کی پناہ میں، ببرکت صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو جو موضوع کا کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اس موضوع کو اور زیادہ میں آج ایکسپلین کر کے چند باتیں عرض کر کے اس کے بعد، چونکہ آج بہرحال ڈاکٹر حاتم صاحب کا بھی بیان ہے، وہ بھی انگلش لیکچر ہے، تو بہرحال اس سے استفادہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بہتر کریں، لیکن بہرحال میں بھی اپنے طریقے سے جو میں نے آمادگی کی ہے اس کو میں پیش کروں گا۔ اور موضوع جو ہے وہ کل آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو چکا ہوگا، کیونکہ بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ تک پہنچ چکا ہے کہ کس موضوع پہ بحث ہو رہی ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے مقدمے کے طور پر اس موضوع تک پہنچنے کے لیے چند آیات ہم نے جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی آیات کے ٹکڑے ہیں۔ ان آیات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے بعد جو ہے موضوع پہ آؤں گا کہ کیا چیز ہے جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ حقیقت ولایت و امامت، لیکن یہ ولایت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو صرف امامت میں نہیں سمٹتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جو اردو زبان کے حضرات ہیں، ولایت کی جیسے بات آتی ہے فوراً صرف اور صرف امامت کو سمجھ جاتے ہیں کہ ولایت کا مطلب یعنی صرف امامت کے سلسلے میں بحث ہوگی اور امام کی ولایت یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت بیان کی جائے گی، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، اس سے بھی بلند ایک چیز ہے جو بہرحال میں ابھی پیش خیمہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے، جس کی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام اس دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، اصل ولی مطلق وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود مولا کائنات غالب کل غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کا سر کس کے سامنے جھک رہا ہے، اور جس کے سامنے اس کا سر جھک رہا ہے وہ اس سے بلند ہے، تو اس کو پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب اس کو پہچان جائیں گے تو سب سمجھ میں آنے لگیں گے۔ جو ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں ہے، برادران اہل سنت کے ہاں، ان کے ہاں توحید ویک ہے، رسالت کمزور ہے، تب ولایت علی علیہ السلام نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر توحید قوی ہوتی، رسالت قوی ہوتی تو خود بخود جو ہے ولایت علی بن ابی طالب قبول کر لیے ہوتے، لیکن جب توحید ہی کمزور ہے، توحید ایسی کہ جب کوئی نہ بچے گا تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا جہنم میں، اس کے بعد اس کا پیٹ بھر جائے گا، رسالت ایسی کہ فلاں صاحبہ کو رسول اللہ اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جاتے تھے، نعوذ باللہ، وہ حشا دکھانے، ایسی رسالت کی آپ سیاہ ستہ اگر ذرا سا صرف کانٹینٹس پڑھ لیں کہ کیا کیا ہے سیاہ ستہ میں، جو بہت ہی اہم ترین کتاب جو ہے سمجھی جاتی ہے ان برادران کی، اس میں یہ ایسی ان کی رسالت ہے، ایسی توحید ہے۔ جو ایسی توحید اور رسالت ہوگی ظاہر سی بات ہے امامت غائب ہی ہو جائے گی۔ اور ہمارے استاد کے بقول کہ در اہل بیت اطہار علیہ السلام چھوڑنے کا جو خسارہ ہوا ہے امت اسلام کا، وہ یہ ہوا ہے اصلاً کچھ فائدہ ہوا ہی نہیں، خسارہ ہی خسارہ ہے، اور صرف ایک چیز بچی ہے۔ آپ بتا کہ توجہ ہے تو ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں۔
صرف ایک چیز بچی ہے اور اسے کہتے ہیں سمت قبلہ، اور سب کچھ انہوں نے برباد کر ڈالا. نماز پڑھا تو وہ بھی باطل کر لیا ہاتھ باندھ کے، روزہ رکھا تو وہ بھی باطل کر لیا 10 منٹ پہلے کھول کے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حج کیا تو وہ بھی چکر لگا کے اپنے کو تھکا ڈالا. ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، صرف سمت قبلہ بچی، اس کے علاوہ سب در علی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب ختم ہو گیا. جب سب ختم ہو گیا تو کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ سمت قبلہ کیوں بچا، اس کی طرف جو ہے کیوں یہ لوگ نہیں مڑ سکے کہ دوسرا قبلہ کیا کر لے، تیار کر لیتے. جیسے دوسرے ولی کو چون لیا، جیسے دوسری چیزوں کو جو ہے دوسرا لے آئے. تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے ایسے کو خانہ کعبہ میں بھیج کر، یعنی ولادت کے اسباب مہیا کر کے، نہ خانہ کعبہ دوسرا بن سکتا تھا، نہ دوسرا خانہ کعبہ میں آنے والا بن سکتا تھا. توجہ فرمانا ہے. اس لیے نہ خانہ کعبہ میں آنے والا جیسا بنا سکے اور نہ خانہ کعبہ دوسرا بنا سکے. اس لیے علی کی مثال خانہ کعبہ کسی ہے. لوگ علی تک جائیں گے، علی لوگ تک نہیں جائیں گے. صلوات بھیجیے ور محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے ور محمد والے محمد پر، تاکہ کل تو جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ولایت اللہ کو جو ہے ہم پہلے سمجھیں. کیوں سمجھیں، وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن خود دے رہا ہے کہ جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ میں اکثر کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مومنین کی موجودگی میں غیر مومن کو اپنا سرپرست بنایا، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ جو ہے سرپرست کہیں ترجمہ اکثر ٹرانسلیٹر نے فرینڈز کا ہی ترجمہ کیا ہے کہ تم اپنا دوست بناؤ، اپنا جو ہے، لیکن اصل سرپرست ہے. ولی کے معنی سرپرست، اپنا سرپرست اگر مومنین کی موجودگی میں غیر مومن کو یعنی کافر کو بنایا تو تم ایسے اسباب مہیا کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے. یہ آیت جو سرنامہ کلام ہم نے قرار دیا اس آیت کا ترجمہ ہے. اس کے بعد جن آیات کو کیوں ہم ولی اور سرپرست اللہ کو مانے، اور اللہ نے جب ہمیں مختار بنایا ہے، ہمیں اختیار دے دیا ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کو ولی مانے؟ لیکن نہیں، پورا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود آئے سورہ فاطر جو 35 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، یہاں پر ناس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب ضرورت مند ہو. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی ضرورت ہے تم کو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب فقیر ہیں، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور جو بے نیاز ہے وہ خدا ہے. جب بے نیاز خدا ہے اور بندے فقیر ہیں، بندے نیاز مند ہیں، تو ضرورت ہے کسی ایسے کو ولی اور سرپرست بنائے جو بے نیاز ہو. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے کو ہم اپنا ولی بنائیں کہ جس کو لوگوں کی ضرورت نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو. توجہ فرمائی آپ نے. تو پوری دنیا میں اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں دکھے گا جہاں پر آسمان سے ستارے آ کے اس در کو سلام کریں.
जहां पर चांद के दो टुकड़े हो जाएं, जहां पर डूबा हुआ सूरज वापस आके बताए कि यही वो दर है कि जो बेनियाजों का दर है और जो नियाजमंद नहीं है, इनके दर के लोग नियाज रखते हैं और जरूरतमंद हैं। सलवात भैया पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद अल्लाह एक और आयत में इरशाद फरमा रहा है, उसका भी मैं एड्रेस दे दूं अगर कुछ लोग जाके देखना चाहें। सूरह आराफ की आयत नंबर 188, 188 नंबर आयत में अल्लाह कह रहा है कि ला यमलिकु लिनफ्सिही ज़र्रन वला नफ़ा, कोई ना तुम अपने को फायदा पहुंचा सकते हो और ना नुकसान पहुंचा सकते हो। तो फिर क्या हुआ? कोई इंसान अख्तियार नहीं रखता है क्या? ना नुकसान पहुंचा सकता है अपने नफ्स को और ना फायदा पहुंचा सकता है। अब इसके सपोर्ट में कोई वाकया, कोई दलील हो तो जो है बात वादे हो जाए। एक शख्स मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, कहा मौला एक बहुत अहम सवाल का। क्या? कहा ये बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि इंसान मजबूर है मुख्तार। वाकया सुना हुआ है, लेकिन चूंकि आयत के सिलसिले में मुझे आपकी खिदमत में पेश करना है, आयत के सपोर्ट में ये वाकया आ जाए कि आयत जाहिर हो कि हाँ हुआ है ऐसा कुछ। कहा मुख्तार है मजबूर। कहा मुख्तार भी मजबूर भी है। कहा ये कौन सी बात हुई? एक ही बात कहना चाहिए आपको, या मजबूर है मुख्तार? कहानी दोनों है। कहा साबित करिए मौला। तो मौला कायनात वो तो है नहीं। मौला ने खुद फरमाया कल्लिमिन नास अला कदर उकूलिहिम, लोगों की अक्लों को देख कर बातें करो। ये नहीं कि लोग जो है बहरहाल हैं कुछ और आप जो है कुछ बोलते रहिए। और कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम ने खुद फरमाया कि इमाम का कलाम तमाम कलामों का सरदार है। तो जब ऐसा फसीह हो, बलीग बोलने वाला हो, तो उसके सामने कौन हो सकता है कि जो उसे ऐसा कर दे कि वो ना बोल पाए। मौला ने फरमाया कि अभी फौरन दलील तुमको देता हूं। मौला ने कहा एक पैर उठाओ, उसने फौरन उठा लिया। कहा इसमें कौन सी बात, उठा ले, अब बताइए मुख्तार है मजबूर। कहा अभी भी नहीं समझे। तवज्जो फरमा रहे आप? अगर तवज्जो है तब आगे बढ़े। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि जितनी मेहनत से मैंने आमादगी की है उतनी मेहनत से आपको सुनना भी पड़ेगा। तवज्जो फरमाइए आप, और सुन भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैंने ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सुन रहे हैं, आप हज़रात की मोहब्बतों का शुक्रिया, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। खूब। तो मौला ने क्या फरमाया? दूसरा पैर भी उठाओ। उसने कहा ये कौन सी बात हुई आपकी? आप एक पैर तो कहा वो तो उठा लिया, लेकिन दूसरा पैर ये कौन सी जबरदस्ती है? कहीं जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी अक्ल के मुताबिक मैं साबित कर रहा हूं। तवज्जो फरमाया आपने? कहा ये बात समझ में नहीं, फिर से बताइए। तो कहा तुमने पूछा कि आदमी मुख्तार है या मजबूर, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। एक पैर उठा के तुम खड़े हो सकते थे, लेकिन दूसरा पैर उठाओगे तो खड़े हुआ कोई नहीं कहेगा कि आप खड़े हैं, आप गिर जाएंगे। तो कहा एक पैर उठाने में अल्लाह ने तुम्हें अख्तियार दिया है, लेकिन दूसरा पैर उठाने का अख्तियार नहीं दिया है। उसमें तुम मुख्तार हो, उसमें मजबूर हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसमें कलाम, इल्मे कलाम में पूरी बहस है कि बहुत से फिरके आए, मुर्जिया और मुफव्विदा और तमाम तर चीजें। बहरहाल बहुत तफसीली बात ना हो जाए। मुर्जिया ने कहा कि अल्लाह ने बनाकर, जैसे घड़ी कंपनी वाले बना के देते हैं, माइक बना के दिया, पंखा बना के दे दिया, आपके हवाले कर दिया, अब इस्तेमाल करिए। इलेक्ट्रिसिटी रहेगी पंखा चलेगा, और लाइट रहेगी तो ये माइक चलेगा, और घड़ी में सेल डालेंगे घड़ी चलेगी। उसका कंपनी से कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मौला फरमाना चाह रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ने वैसे नहीं बनाया है जैसे कंपनी बना के छोड़ देती है, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान एक कनेक्शन मुअय्यन किया है। अगर ये कनेक्शन टूटेगा तो आंख वही रहेगी, हाथ यही रहेगा, जिस्म यही रहेगा, लेकिन बोलने के काबिल नहीं रहेगा। वो कनेक्शन का नाम है रूह।
اور وہی روح جناب آدم کے پتلے میں جب اللہ نے ڈالی تو جناب آدم کے سامنے فرشتوں سے کہا کہ جناب آدم کے سامنے سجدہ کرو. جس نے انکار کیا وہ شیطان بن گیا, ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا. صلوات پر محمد وعلی محمد. اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کو تو مانتا تھا, تو کس کی نہیں مانا؟ کہا اس کی نہیں مانا جس کی اللہ نے ماننے کے لیے کہا تھا. اب میں موضوع کے قریب آ رہا ہوں, اسی ثابت جناب آدم سے شروع کر رہا ہوں. اللہ کو مانتا تھا کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ ہمیں قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, یعنی اللہ کو مانتا تھا کہ اللہ ہی مہلت دے سکتا ہے, ہماری اس میں چلنے والی نہیں, اس میں ہم مجبور ہیں. اللہ سے مانگا اس نے, اس کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت دے دیا. کرو گے کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, سیدھے راستے بیٹھے گا, وہاں نہیں جائے گا جہاں پر لوگ جو ہے گڑبڑیاں کر رہے ہیں, وہاں آئے گا جہاں اچھائیاں ہو رہی ہیں. سیدھے راستے پر بیٹھ کر وہ دوسروں کو, لوگوں کو اس سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اب ایک جملہ میں عرض کر کے آگے بڑھوں کہ کبھی کسی سے آپ نہیں سنیں گے کہ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو ڈپلومیٹک ہیں اور جو ہے تھوڑا اپنے کو ترقی یافتہ زمانے کے ترقی کیے ہوئے لوگوں میں شمار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا بات ہے مجلس میں آ تو رہے تھے لیکن شیطان نے بہکا دیا, فلاں جہاں چلے گئے. بھائی شیطان کے بہکانے پہ اتنا یقین ہے جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, اور امام جو پردہ غیب میں رہ کر ہماری اور آپ کی ہر وقت مدد کیا کرتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ شیطان بہکانا چاہ رہا تھا, امام زمان نے بچا لیا اور ہم کو یہاں پہنچا دیا. صلوات بر محمد وعلی محمد. حق و باطل دونوں چیزیں ہیں, اور ولایت کا سلسلہ اللہ سے شروع ہوا ہے, اور دونوں ولایت کا سلسلہ ہے, یعنی رحمان کا نمائندہ بھی اس دنیا میں پردہ غیب میں رہ کے اپنے چاہنے والوں کو صراط مستقیم پہ بلا رہا ہے, اور شیطان بھی جو اللہ کا منکر ہے وہ آج لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے راستے کی ہدایت کی ہے, اب تمہیں اختیار ہے, چاہو تو امام زمان کی آواز پہ لبیک کہہ کے امام زمانی بن کر فرش عذاب پہ آ جاؤ, یا شیطان کی آواز پہ لبیک کہہ کر دوسری طرف چلے جاؤ. صلوات بر محمد وعلی. اب اختیار ہمیں ہے, ہم چاہیں ادھر آئیں چاہے ادھر جائیں. اب یہ جو سب سے اہم چیز مجھے اس بہرحال بغیر کسی مقدمے کے ہم نے بات شروع کر دی ہے, اور آپ حضرات محظوظ بھی ہو رہے ہیں, بڑی محبت سے سن رہے ہیں, خدا آپ سب کو جزائے خیر دے اور سلامت رکھے. اور بہرحال سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص ہے, اور وہ نظام کہ جو آج نظام باطل کے خلاف حق ہونے کو ثابت کرتا ہے, جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ خیبر والوں سے باطل کو ڈر ہے, دوسرے لوگوں سے ڈر نہیں ہے. آج خیبر کے فاتح خیبر کے ماننے والوں نے ثابت کر دیا, کل کا جملہ آپ کے ذہن میں ہے نا, کہ فاتح خیبر کے ماننے والوں نے ثابت کر دیا کہ آج اگر باطل ڈر رہا ہے تو ان وارثان فاتح خیبر سے کہ جنہوں نے فتح کر کے خیبر کو بتایا تھا کہ آنے والے زمانے میں ہمارے ہی ماننے والے ہوں گے کہ جو حق کو سربلند کریں گے, اور آج حق سربلند ہو رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق, اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے, لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا اپنے کو شمار کرتے ہیں اس وعدے الہی کے محقق ہونے میں. اور ہم اور آپ جو ہے یہاں پر حضور ہمارا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو وعدے حق کو, جو اللہ کا حق وعدہ ہے, اس کو پورا کرنے میں ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں.
اور اللہ کی مدد، اللہ ضرورت مند نہیں ہے کہ آپ مدد کریں، لیکن آپ مدد کر کے خود اپنی مدد کر رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، آیات انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ تو یہ ولایت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جو میں نے 2 آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے بعد انسان مجبور ہے، یہ بات واضح ہے، لیکن اللہ نے صرف ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کو اختیار دیا ہے، وہ ہے انسان۔ اسی اختیار کا استعمال کر کے انسان کبھی یزید بن کے ابھرتا ہے، کبھی فرعون بن کے ابھرتا ہے، کبھی آج کے وہ دشمنان کی جو حق کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کوشش کرے کہ سورج کو ڈسچارج کر کے اس کو ختم کر دیں۔ کبھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بس آگے میں بڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ سوچے کہ ہم دن کو رات بنا دیں، رات کو دن بنا دیں گے، کبھی کوئی عقل مند آدمی اس کو قبول کرے گا؟ نہیں قبول۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رات کو زبردست مرکری بلب اور بہترین چکا چوند جو ہے، آپ نیو یارک کی اس سڑکوں پہ آپ چلے جائیے، جاتے ہی ہوں گے، بہرحال دیکھا ہی ہوگا، رات دن بن جاتا ہے۔ تو کوئی کہے گا کہ وہاں جا کر کہے گا کہ یہ رات نہیں ہے بلکہ دن ہے؟ کوئی اتنی بڑی عقل والا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، سب کہے گا رات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے لائٹیں وغیرہ جلا کے دن کی طرح بنا رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا دن ہے، کیا کہے گا؟ دن جیسا بنا رکھا ہے، دن ہونا اور ہے۔ جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دن ہونا اور ہے، اور دن جیسا بنانا مخلوقات خدا کے ذریعے اور ہے۔ یہی تشیع آج پوری دنیا کو سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اللہ کے ولی کو ماننا اور ہے، اور اپنے جیسے کو ولی بنانا اور ہے، یعنی وہ ہے اصلی، یہ ہے نقلی۔ سلامات اصل اور نقل میں فرق ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ بنایا ہے اللہ نے دن کو دن، اللہ نے بنایا ہے رات کو رات۔ اب اگر ایک جملہ جو آیت اللہ جوادی عملی صاحب نے شمیم ولایت کتاب میں، بہت ہی اچھا جملہ ہے، میں نے جب پڑھا مجھے بہت اچھا ہے، آپ لوگ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے جتنے جاہل ہیں سب اکٹھا ہو جائیں، اور اکٹھا ہو کر اپنے میں سے کسی ایک جاہل کو کہیں کہ ہم عالم بنا دیں گے۔ کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے جاہل ہیں سب ایک جیسے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کسی کو علم دینا چاہے، علم دے کر بہت سے علماء کے درمیان بھیج دے، تو وہ سب کے اوپر ہوگا۔ اسی لیے تشیع کا افتخار ہی یہی ہے کہ تشیع ان کو مانتی ہے کہ جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اور دوسرے لوگ ان کو مانتے ہیں جن کو خود بنا رکھا ہے۔ تو یہ اصل اور نقل والا فرق ہے، یعنی ہم اصلی کے ماننے والے ہیں اور دوسرے لوگ نقلی کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پر محمد والے۔ تو باقی کی چیزیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، چونکہ میرا وقت جو ہے اختتام پر ہے۔ انشاءاللہ کل آپ جو ہے سنیں گے ساری چیزیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الْأُمُورُ، سورہ شورى کی جو 42واں سورہ ہے، آیت نمبر 53 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے امور، سارے کام اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کر لیا، ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اللہ نے قدرت دی۔ نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو مطالعہ ہی نہ کر پاتے۔ یہ مطالعہ کر کے ممبر پہ آتے، ساری چیزیں بلینک، کچھ یاد ہی نہ رہتی۔ ڈائری لے کر آئے ہیں، آگ میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم دیکھ ہی نہ پاتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی کنٹرولنگ میں ہیں، تو یہی ہے احساس ولایت خدا۔ اور یہ کنٹرولنگ کا احساس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے سارے کام پہ نگاہ رکھے ہوئے، اور اسی کو کہتے ہیں تسیر الامور۔ سارے امور جو ہے اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ الْعِبَادِ، اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کے تمام کاموں پہ سب سے اوپر اس کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا۔ یہ ہے ولی مطلق، اور جب ولی مطلق خدا ہے
تو وہ جس کو ولی بنائے گا اس کو ولی کہنے کا حق ہے, اس کو ولی بننے کا حق ہے. اب اگر کوئی خود جو ہے کہے کہ میں ولی ہوں تو جو واقعات بیان کرنے کا حق نہیں ہے, یعنی وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں, انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں عرض کروں گا کہ کوئی اپنی مرضی سے کہے کہ میں ولی ہوں اور مجھے مانو, تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے. اور جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے تو مولا کنا دعائے کمل میں فرما رہے ہیں کہ کوئی جائے فرار نہیں ہے تیری حکومت سے, اور اللہ حاکم مطلق ہے. ولا يمكن الفرار من حکومتک, کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ایک اسٹیٹ کا اگر کوئی مجرم ہے دوسرے اسٹیٹ میں چلا جائے گا, بچ جائے گا. ایک کنٹری کا مجرم ہے دوسری کنٹری میں چلا جائے گا, بچ جائے گا. لیکن اللہ کا اگر کوئی مجرم ہے تو جہاں جائے گا وہاں اللہ کی حکومت ہے, وہاں اس کی ولایت ہے. تو اس سے بڑھیا یہ ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسی کو ولی مانے, وہ جس کو کہہ رہا ہے اسی کو ہم مانے, اسی میں نجات ہے. صلوات پر محمد. بھائیان گرامی, اسی ولایت کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو اس زمانے کے جو ولی تھے کہ 1400 سال پہلے سن 60 ہجری میں, جن کو لوگوں نے ولی تو مانا لیکن حقیقی ولایت تک نہیں پہنچ سکے, جس کا نتیجہ یہ ہوا جو میں نے 2023 میں لال بھائی کو یاد ہوگا کہ اصول کافی کی ایک روایت ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ, اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کروں گا, ہونے والا تھا. کیا ہونے والا تھا؟ امام کی حکومت اسی سن میں اللہ پوری دنیا پر غالب کرنے والا تھا. لیکن بدا واقع ہوا, لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا, اور جب ساتھ نہیں دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ 2 آپشن تھے, بہت ہی اہم فکر ہے جو میں آپ کی خدمت. 2 آپشن تھے, یا تو ولی خدا شہید ہو جائیں, اس شہادت کے ذریعے دین بچ جائے, یا ولی خدا حاکم ہو جائیں, پوری دنیا ہی جنت بن جائے, حق و باطل جو ہے باطل پسپا ہو جاتا اسی وقت اور حق غالب ہو جاتا, یہی دنیا جنت ہو جاتی. لیکن لوگوں بشریت اس وقت کامل نہیں تھی. بشریت نے سمجھا کہ ٹھیک ہے ہمارا گھر بچ رہا ہے, جو بھی حکومت کرے ٹھیک ہے, وہ حاکم ہے, مولا کو ہم مولا کی محبت دل میں ہے, مولا کو مانے. اس سے نہیں کام چلے گا اپنا. اور واقعاً جو آج ہمارے درمیان باتیں ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ اس ایجوکیشن سینٹر اور در زینب کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں عشق امام زمان میں آ رہے ہیں اور امام زمان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو کل میں نے جملہ کہا تھا وہ بھی جملہ امام کی طرف سے تھا, جو اسی منبر کی برکت تھی کہ جیسے آپ اپنے گھروں سے اٹھ کر اس فرش ادا پہ آ رہے ہیں, یہی فرش ادا آپ کو خانہ کعبہ کے ارد گرد پہنچائے گی. اور وہ جب صدا بلند ہوگی کہ یا لسارات الحسین, اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والے کہاں ہو, تو ہم سب اٹھ کر امام کی مدد کے لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے فرش ادا پہ آ رہے ہیں, اور یہی فرش ادا وہاں پہنچائے گی. اور یہ فرش ادا سے انشاءاللہ ہم امام کے مددگاروں میں شمار ہوں گے اور امام کی نصرت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچیں گے, اور انشاءاللہ پوری دنیا پر تشیع کا پرچم لہرائے گا اور پوری دنیا جنت نما ہو جائے گی. اور واقعاً وہ وقت دور نہیں ہے. خدا انشاءاللہ جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ہم اس فرش ادا پر آ کر اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جیسے 1400 سال پہلے امام وقت کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا, اور کون کون لوگ تھے. آج میں مطالعہ کر رہا تھا, یعنی ری مطالعہ کر رہا تھا, یعنی لفظ جو ہے انگلش اور اردو ملا کے میں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا. نفس المحموم شیخ عباس قمی کی بہت معتبر ترین مقتل کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ علماء سے آپ سنتے ہیں کہ ایک خط لکھا ہے امام حسین السلام نے, کس کو؟ جناب حبیب ابن مظاہر کو. لیکن شیخ عباس قمی نے 133 لوگوں کو خط لکھا ہے. کہاں؟ کربلا پہنچ کر نہیں. وہ تو امتیاز ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا, کربلا پہنچ کر اور جو ہے جناب زینب کی فرمائش پہ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے. لیکن جب امام حسین صاحب نکل رہے تھے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے, اور جو منازل آ رہی تھی
हर जगह इमाम हुसैन सलाम खत लिख रहे थे। बड़े बड़े नामवर लोग, नामवर शख्सियतें, उलमा थे जिनको इमाम हुसैन सलाम ने खत लिखा, उस खत का जवाब कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम भैया आराम से अपने जो है कंफर्ट जोन में हैं, क्या जरूरत है अपने को परेशानी में डालने की। हम अपने को उस जगह पहुंचाएं कि अगर आसानियां हैं हमारी जिंदगी में, इन आसानियों को वली खुदा के हुक्म पे कुर्बान करने के लिए अपने को आमादा कर लें, तो समझिए सच्चे हुसैनी हैं और सच्चे इमाम ज़मान वाले हैं। लेकिन हम अपने का खुद अपना इम्तिहान लें कि क्या हम उस जगह पहुंच गए हैं। अगर आवाज आ जाए तो सब कुछ हम छोड़कर फौरन इमाम की आवाज पे लब्बैक कहने के लिए चले जाएंगे। बहुत से वाकयात है जो कल मैं अर्ज करूंगा कि इमाम से मिलने के लिए कोई गया तो इमाम ने वो जुमला खाली मैं अर्ज कर दूं इशारे के तौर पर, ताकि कल मैं अर्ज करूं, रुद्दूहुम, उसको पलटा दो। वो अभी जो है इमाम ज़मानी नहीं हुआ है, ये मैं कल वाकया बयान करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है। लेकिन अगर हम अपने को वहां पहुंचा देते हैं कि वाकईन हम किसी चीज की फिक्र ना करें और सब कुछ छोड़कर हम उस आवाज पे लब्बैक कहते हुए जाएं, तो हम सच्चे हुसैनी भी हैं, सच्चे इमाम ज़मानी भी हैं। और इंशाल्लाह खुदा करे हम सब उन लोगों में हों कि जो इमाम की आवाज पे लब्बैक कहने वाले हैं, और उन लोगों में ना हों कि जिन लोगों ने इमाम की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इमाम यको तन्हा मैदान करबला में चंद लोगों के साथ वारिद करबला हुए। और ये जो आज दूसरी मुहर्रम है, इसमें हमारे मौला वाका वारिद करबला हो गए हैं। बहुत जल्दी आज के मसाइब को मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इमाम जब वारिद करबला हुए हैं और वारिद करबला होने के बाद लोगों से पूछा, क्यों पूछ रहे हैं? इमाम नहीं जानते थे कौन सी सरजमीन है, जानते थे, लेकिन हमें और आपको बताने के लिए कि करबला में जो हम वारिद हुए हैं तो एहसास करो कि क्या कैफियत थी। दो कैफियतें मैं बयान करूंगा और दो अलग अलग वाकयात हैं। एक तो जैसे वारिद हुए हैं वैसे बहनें भाइयों के लिए बहुत ज्यादा नर्म दिल होती हैं। अगर भाई की जरा सी परेशानी बहन के कानों में पहुंच जाए तो बहुत ही मुसरिब परेशान। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं आ रहा था एयर इंडिया का तमाम तर वाकयात सुने थी तो सारी बहनें लगातार हमें फोन कर रही थी कि ना जाओ, इस साल ना जाओ, इस साल ना जाओ। मैंने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनूं या इमाम हुसैन सलाम की उस माँ की आवाज सुनूं कि जो हमें बुला रही हैं कि तुम्हें जिक्र हुसैन करना है। तो कहा अगर इमाम हुसैन सलाम की माँ की बात है लेकिन हमारा दिल लगा हुआ है, जाओ। तो बहनें बहुत ज्यादा मुस्तरिब होती हैं और परेशान होती हैं भाई की मुसीबत, और वो ऐसा भाई हो कि जो हुसैन इब्ने अली जैसा भाई हो। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के दिल से कोई पूछे, जब करबला में वारिद हुआ ये काफिला, तो एक मर्तबा जैसे ही वारिद हुआ इमाम हुसैन सलाम ने लोगों से पूछा इस जमीन का क्या नाम है। लोगों ने नैनवा कहा, किसी ने फुरात कहा, किसी ने कुछ कहा, दूसरे नाम। बहुत जल्दी मैं सारी बातों को छोड़ते हुए किसी ने कोई नाम बताया, किसी ने कोई नाम बताया। एक मर्तबा एक साहब ने कहा कि हादा अर्जो करबला, इस जमीन को करबिन व बला कहते हैं। तो इमाम हुसैन सलाम एक मर्तबा आसमान की तरफ अपने चेहरे को करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन करबिन व बला, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं जब मैं मुस्तरिब हूं, जब बेचैन हूं। कौन सी इस्तराब आने वाला है, कौन सी बेचैनी आने वाली है। ये इस्तराब और बेचैनी हुसैन गरीब नहीं बयान करेंगे, वो बहनें बयान करेंगी। तमाम खवातीन पर्दे के पीछे इस मसाइब को सुन रही हैं और महसूस करें। मसाइब पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन अगर तसव्वुर हो जाए तो कलेजा फट जाए। जैसे ही इमाम हुसैन सलाम ने जुमला अर्ज किया और अपनी जुबान पर जारी किया तो एक मर्तबा बहनें तड़प गई, भैया खैर तो है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? का कर बिन बला के माने ये हैं कि कर्ब यानी बेचैनी और बला यानी मुसीबत। मुसीबतों ने घेर लिया है हुसैन के खानवादे को, परेशानियों ने हुसैन के खानवादे को घेर लिया है। एक मर्तबा जब बहनों ने सुना तो एक मर्तबा आगे बढ़े हुसैन अलैहिस्सलाम और अपने मुश्त से सरजमीन करबला से खाक उठाया और सूंघते हैं। सूंघ कर कहते हैं कि इस करबला की मिट्टी से
ہمیں ایک الگ خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ جس کا وعدہ مجھ سے میرے نانا نے لیا تھا اور ہماری نانی ام سلمہ نے کہا تھا. وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں چھوڑتے ہوئے میں وہ دو منظر پیش کروں کہ جو واقعی بہت ہی زیادہ خونی منظر ہیں, بہت دل کو خون کر دینے والے منظر ہیں. کون سے منظر؟ ایک مرتبہ جیسے امام وسلم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سرزمین کربلا پہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے سرزمین کربلا زرد رنگ کی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک خاک اڑتی ہے اور اڑ کر سارے جو ساتھی تھے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ بے چین ہو کے کہہ رہی ہیں اے بھیا بس یہی ایک منظر, اس کے بعد ایک منظر بیٹی کے اضطراب کا میں بیان کروں گا, دوسرا منظر ماں کے اضطراب کا جو بیٹی مضطرب ہو رہی ہے ماں کی آواز سن کے. بس عزادارو چند لمحے اور مجلس تمام. جیسے ہی بہن نے حسین کی اس غریب بہن نے جو ابھی کربلا میں وارد ہوئی ہے اس غبار کا احساس کیا, اے بھیا ارے یہ غبار جو ہمارے اوپر آیا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ مجھے مضطرب کر دے رہا ہے, بڑی بے چینی دل کو ہو رہی ہے, بھیا بتائیے یہ کیا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں صفین سے اپنے بابا کے ساتھ واپس آ رہا تھا. ایک مرتبہ بابا بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے سو گئے تھے. ایک مرتبہ بے چین ہوئے, اٹھ کے گریا کرنے لگے, رونے لگے. میں نے پوچھا بابا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ اے حسین بیٹا تم اسی سرزمین پر ارے خون کی ندی بہ رہی ہے, تم ڈوب رہے ہو اور نکل رہے ہو خون کی ندی میں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہیں 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا, یہ میرے بابا نے مجھے خبر دی تھی, 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا شہید کر دیا جائے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. بہت ہی خوش قسمت ہیں آپ, جب رونا نہ آئے تو سر کو نیچے کر کے رونے جیسی صورت بنائیے, آپ کو اس کا اجر ملے گا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو دعائیں دیں گی, بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دعائیں دیں گی, بی بی سکینہ کی جو اپنے بابا کو یاد کر کے جب راستے شام و کوفہ کے راستے میں بابا کا لفظ ان کے دہن میں آتا تھا ظالم کوڑے لگاتا تھا, تماچے لگاتا تھا, لیکن آج آپ کو کوئی اذیت دینے والا نہیں ہے. کھل کے گریا کریے اور گریا کریے, اس گریے کا بہت ثواب ہے اور ان دنوں میں جتنا گریا کر سکتے ہیں گریا کریے. چونکہ جناب سیدہ اپنے رومال کو لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان آ جاتی ہیں اور حسین کے زخموں کے لیے یہی آنسو نکلے ہوئے جو رومال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں وہ حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. عزادارو بس آخری ایک منظر, جیسے ہی خیمے لگائے جا چکے وہ سارے مناظر چھوڑ کر ایک منظر میں پیش کرتا ہوں. خیمے میں بیبیاں مستقر ہو گئیں. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے درمیان ہیں, ایک مرتبہ جناب فضا کے کہتی ہیں اے آقا بی بی زینب نے آپ کو پکارا ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں جب سے ہم اس سرزمین پر آئے ہیں ایک ایسی رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کسی کا بھرا ہوا گھر لٹ رہا ہو یا لٹ گیا ہو. کوئی ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے گریا کر رہی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن جب پھر رونے کی آواز آئے تو مجھے ایک مرتبہ بلا لینا. جیسے ہی رونے کی آواز آنے لگی حسین کو پکارا. جیسے ہی حسین خیمے میں داخل ہوئے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر کہتے ہیں اے بہن کیا اتنے جلدی اماں کی آواز پہچان نہ سکی؟ ارے یہ میں ہماری اور آپ کی ماں شکستہ پسلیوں کے ساتھ قبر کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ساتھ والد کربلا ہوئی ہے. میں کہتا ہوں مولا ارے یہ دوسری محرم ہے کہ بی بی گریا کر رہی ہے, لیکن ہائے وہ 10ویں محرم ہوگی کہ ظالم کا کند خنجر ہوگا, بی بی آواز دے رہی ہوں گی ارے میرا حسین بڑا پیاسا ہے اسے ذبح نہ کرو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره
الہی بحق دہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، بار الہا ہماری اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہا محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کی اس عزاداری اور اطاعت اور طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہا ہم میں سے جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہوں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما۔ اللہ ہمارے مولا و آقا صاحب الزمان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔